السلام علیکم جی، کیسے سارے؟ امید کرتے ہیں سارے خیریت نال ہوو گے۔ دوستو، بہت سے بھائی ہوتے ہیں جو اپنا پولٹری فارمنگ کا کام شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کیسے کام شروع کریں۔ اگر مرغی بیمار ہو جائے تو کیا کریں؟ کیوں نہ مرغی کی جو فارمنگ کرنی ہوتی ہے اس کے لیے 4 سٹیپ جو ہیں وہ بہت اہم ہوتے ہیں۔ اس لیے جو سب سے پہلا سٹیپ ہے وہ ہوتا ہے کہ مرغیوں کو فیڈ کب، کتنی اور کس ٹائم ڈالی جائے۔ اس کے علاوہ دوسرا سٹیپ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مرغی کو کس موسم کے اندر رکھنا چاہیے، نیو فارمر کو کس موسم کے اندر نہیں رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ سٹیپ نمبر 3 جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ مرغی کو جب کوئی مسئلہ بن جائے تو کیا کریں، اسے کیا ڈالیں، یا ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ مرغی بیمار ہے۔ اس کے علاوہ چوتھا سٹیپ یہ ہے کہ مرغی کو کیا جو پانی ہے وہ 24 گھنٹے دینا ہے یا کچھ وقفے کے بعد دینا ہے، یا مرغی کے جو پانی ہے وہ کچھ گھنٹوں کے لیے رکھنا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو بھائی نئے ہیں وہ ہمارے چینل احمد لائل پولٹری فارم کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ اچھا، تو اب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ فیڈ۔ اکثر بھائی جو ہے وہ مرغی کو فیڈ جو ہے وہ ڈالتے ہی جاتے ہیں۔ تقریباً اگر ایک مرغی کی جو سب سے اہم بات ہے وہ ایک بڑی مرغی جو ہے انڈے والی، وہ تقریباً 100 گرام فیڈ ایک دن کا کھاتی ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، نہ کوئی اندازہ لگاتے ہیں، ویسے ہی پھینک دیتے ہیں۔ نئے فارمر کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ بنا سوچے سمجھے فیڈ ڈال دیتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی بات جو ہے وہ مین بات یہ ہے کہ ایک مرغی جو انڈے دے رہی ہے وہ تقریباً 100 گرام فیڈ کھاتی ہے ایک دن کی، تو اس حساب سے 50 گرام فیڈ صبح ڈالنی ہوتی ہے، جو تقریباً ڈالو آپ لوگ 7 بجے۔ اس کے علاوہ جو باقی 50 گرام فیڈ ہوتی ہے آپ لوگ اس سے ڈال سکتے ہو 3 بجے۔ اور اس کے علاوہ 24 گھنٹے مرغی کے آگے فیڈ نہیں ڈالتے، کیوں نہ اگر مرغی اپنے حصے کی فیڈ کھا لے تو اس کے بعد اگر ہم لوگ فیڈ آگے رکھتے ہیں تو مرغی انڈے چھوڑ جاتی ہے اور اس وجہ سے اس کے اوپر چربی آ جاتی ہے۔ تو سب سے اہم بات جو ہے وہ مرغی کو فیڈ جو ہے وہ 100 گرام سے زیادہ نہیں ڈالنی۔ تقریباً جب مرغی بہت ہی ہم لوگ دیکھیں کہ مرغی بھوکی ہے تو تقریباً 110 گرام فیڈ کر دیں۔ اس سے زیادہ مرغی کو فیڈ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں ڈالتے۔ باقی ہم لوگ آپ کو بتاتے جاتے ہیں۔ سٹیپ نمبر 2 ہمارا یہ تھا کہ نئے فارمر جو بھائی ہوتے ہیں انہیں مرغی کب ڈالنی چاہیے۔ اچھا، تو ہم لوگ آپ بتاتے ہیں، بہت سے بھائی ہوتے ہیں جو اپنا وہ دیکھتے ہیں مرغی بہت سستی ہو گئی ہے، لے کے نئے فارمر جو ہوتے ہیں وہ لے کے مرغی اس ٹائم ڈال لیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہماری یہ ہوتی ہے، کیوں نہ جب یہ فارمر بڑے لوگ ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے فارموں کے آس پاس بیماریاں آ چکی ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ مرغی کم ریٹ کے اندر سیل کر دیتے ہیں تاکہ جو نئے فارمر ہوتے ہیں وہ مرغی خرید سکیں۔ نئے فارمر مرغی خرید لیتے ہیں اور تقریباً 10 دن، 15 دن، 20 دن کے بعد وہ مرغی جو ہے نا وہ بیمار ہو جاتی ہے۔ بیمار ہونے کے بعد وہ مرغی ہمیں پتہ ہوتا نہیں ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں، وہ مرغی ہم سے آہستہ آہستہ مر جاتی ہے اور ہم لوگ جو نئے فارمر ہوتے ہیں وہ لاس کے اندر چلے جاتے ہیں، وہ مرغی کا کام ہی تقریباً چھوڑ دیتے ہیں، کیوں نہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ یہ مرغی لائی تھی یہ نہیں بچی تو آگے کیسے بچے گی۔ اس لیے سب سے جو اہم بات ہوتی ہے وہ اہم بات یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ جب بھی مرغی ڈالو تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ پہلے مارکیٹ کو چیک کرو۔ اگر آپ لوگ دیکھتے رہو کہ مرغی لوگوں کی ٹھیک ہے، مارکیٹ کے اندر پتہ چل جاتا ہے، آپ لوگ چیک کریں مرغی اگر لوگوں کی ٹھیک ہے تو پھر آپ جائیں وہاں پہ، ایک دن تقریباً صبح چلے جائیں، شام تک وہاں پہ رہیں، آپ لوگ چیک کریں اس کی مرغی کو، سارا دن وہاں کے اس کے اندر رہ کے مرغی کیسی ہے، چل رہی ہے، اچھی ہے، بیٹھی ہے۔ اگر مرغی پر پھینک کر بیٹھی ہوئی ہے یا کھڑی ہے تو سمجھ لیجیے وہ بیمار ہے، اگر وہ منہ کھول کے سانس لیتی ہے تو وہ بھی بیمار ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے مرغی بیمار ہے، ہم نے 10,000 روپے یا 20,000 بیانہ دیا ہے تو اس بیانے کو چھوڑ دیں، باقی نیکسٹ پارٹ میں بتائیں گے۔